الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کا دروس جاری تھا اور تقریباً 2 جمعے ہم نے اسی ایک آیت کریمہ میں موجود مختلف عنوانات اور ذمہ داریاں جو ذکر کی گئی ہیں اس کو ذکر کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے، کیونکہ یہ آیت کریمہ اپنے مضمون کے اعتبار سے اور اپنی تعلیم کے اعتبار سے انتہائی جامعیت کی متحمل ہے اور مضامین کے اعتبار سے انتہائی جامع ہے. ایک مسلمان کو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے فکری طور پر اور اپنے ظاہر اور باطن کے اندر کن چیزوں کو مکمل طور پر قبول کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے، وہ اس ایک آیت کریمہ کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. آیت تو ایک ہے لیکن اس میں 3 درجے ذکر کیے گئے ہیں. ایک تو صحت عقیدہ کا ہے، یعنی عقیدہ کون سا عقیدہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے بیان فرمایا ہے اور کون سے عقیدے مومن اپنے دلوں کے اندر راسخ کرے اور زبانوں سے بیان کرے. اس کے ساتھ صحت عقیدہ کے ساتھ حسن معاشرت بھی. اس میں حسن معاشرت سوسائٹی کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ تعلق اور مراسم کے حوالے سے جو ذمہ داریاں نماز اور دیگر عبادات کے اعتبار سے ہم پر فرض ہوتی ہے وہ بھی اسی ایک ہی آیت کریمہ میں شامل کی گئی. اور تیسری چیز ہے تہذیب النفس، یعنی صحت عقائد، حسن معاشرت اور تہذیب النفس پورے اسلام کو جمع کر کے اس ایک آیت کے اندر کمال کے ساتھ سمو دیا گیا ہے، بسا دیا گیا ہے. اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے جس کے چند مضامین ہم نے پہلے بھی ذکر کیے ہیں، اب دوبارہ ذکر کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے کیونکہ وقت انتہائی جمعے میں مختصر ہوتا ہے تو ٹو دا پوائنٹ مختصر چند باتیں یہاں پر ذکر کرنے کی سعادت پائی جا رہی ہے. صحت عقائد یعنی 3 مضمون جس طرح ایک آیت میں، یعنی پوری سورت نہیں بلکہ ایک آیت نمبر 177 اگر ہم اپنے سامنے کھول لیں تو ہمیں قرآن کے اس مضمون کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ایک آیت کے اندر صحت عقیدہ، حسن معاشرت اور تہذیب نفس کو ذکر کیا گیا. اس کی تقسیم اس طرح ہے کہ جہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ حسن عقیدہ یہاں پر بیان کیا گیا. یعنی ان باتوں پر جس کی تفصیل گزر چکی ہے گزشتہ درس میں کہ ان باتوں پر کامل یقین رکھ کر اس کا اعلان کرنا یہ لازم ہے اور یہ ضروریات دین میں سے ہے. حسن معاشرت کے اندر حقوق العباد شامل ہیں اور اس کا مکمل بیان یہاں پر ذکر کیا گیا اور اس کو اس انداز میں ذکر کیا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ. یہاں تک حسن معاشرت کو بیان کیا گیا ہے. یعنی عقیدے کے بعد حسن معاشرت، مال کن پر خرچ کرنا ہے، کن کے ساتھ رواداری رکھنی ہے. اور تیسرا درجہ جو ہے اس آیت کے اندر جو تہذیب نفس کا ہے، یعنی ایک واحد شخص کو، ایک اکیلے آدمی کو اپنی طبیعت کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے
تہذیب نفس جس کا معنی بھی ذکر کیا جاتا ہے آپ کی خدمت میں، تہذیب نفس کس طرح وہ کرے گا، اپنے خیال اور فکر کو کس طرح پاک کرے گا اور اپنی طبیعت اور اپنے جذبات کو اللہ کی طرف راغب کرے گا، تو اس کی ترتیب کو بیان کیا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ یہ آیت کا تیسرا حصہ ہے کہ جس میں تہذیب نفس کو بیان کیا گیا، کمال فصاحت کے ساتھ پورے قرآن کو ایک ہی آیت میں جمع کر دیا گیا۔ یوں تو اس مضامین کو اگر آپ دیکھیں تو یہی تین چیز، صحت عقیدہ، حسن معاشرت اور تہذیب نفس، اسی پر پورا قرآن مشتمل ہے۔ قرآن میں جو بات کی گئی وہ انہی تین ٹاپک پر کی گئی، لیکن یہ آیت اس قدر جامع ہے اور مسلمانوں کے لیے آسانی ہے کہ اگر وہ ایک آیت میں پورے اسلام اور دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، جس میں صحت عقیدہ، حسن معاشرت اور تہذیب نفس کو جمع کیا گیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اس ایک آیت پر عمل کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو لہٰذا اس آیت کو سمجھنا انتہائی لازم ہے، اور ہم نے گزشتہ دروس کے اندر ایمان اور عقیدے کی بحث کو پیش کر دیا۔ اقام الصلاۃ، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو، اس کی ایک تفصیل ذکر کر دی گئی، اور یہ ذکر کیا گیا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، لوگوں کے ساتھ کی جانے والی ڈیلنگ اور معاملات اور جو عہد ہے اس کو تم پورا کرو۔ اس کی تفصیل کچھ ہم نے گزشتہ درس کے اندر ذکر کی ہے، اور یہی آج بھی ہمارا تہذیب نفس کے حوالے سے موضوع ہے۔ حسن معاشرت پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، صحت عقیدہ پر گفتگو کر چکے ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے تہذیب نفس۔ تہذیب نفس کس کو کہتے ہیں؟ یہ علم الاخلاق، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس کو اگر کسی کے سمجھ میں دشواری ہو رہی ہے تو اس کو یوں سمجھیے کہ دین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جن باتوں کی تبلیغ فرمائی ہے، کچھ کا تعلق جو ہے وہ قلب کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق ہمارے ظاہر کے ساتھ، اور کچھ کا تعلق ایسا ہے جو ظاہر اور باطن دونوں کو جوڑ دیتا ہے۔ جو دل میں رہنے والی بات ہے، یعنی جس کو دل سے قبول کرنا ہے، وہ عقیدہ ہے، اور جس کو زبان سے بیان کر کے اپنے اس طریق اور اپنے عمل پر لے کر آنا ہے، وہ احکام اور شریعت ہے۔ اور دل اور زبان، ظاہر اور باطن کے رشتے کو جوڑنا، تاکہ جو بدن کام کر رہا ہے اس کی نیت، اس کا ذوق، اس کا جذبہ، بندہ اپنے اندر اس کی مٹھاس کو پا رہا ہو، اور جس چیز کی طلب، رغبت اور مٹھاس اور جذبے کو بندہ اپنے اندر پا رہا ہے اسی کا وہ مظاہرہ کر رہا ہو، تو جو کیفیت، جو علم انسان کے ظاہر اور باطن کے تضاد کو ختم کرتی ہے، اور وہ وظیفہ، وہ عمل جو انسان کے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا کر دیتا ہے، اس کو علم الاخلاق کہتے ہیں، تہذیب نفس کہتے ہیں، اسی کو طریقت کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں، اسی کو علم الاخلاص کہتے ہیں۔ یہ اس کے کئی نام ہیں۔ لہٰذا کیونکہ ہم اس کو درس کے انداز میں بیان کر رہے ہیں، تو اگر آپ اپنی عقلوں پر اور اپنے ذہن پر تھوڑی توجہ کریں گے تو پورا موضوع آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ عامیانہ انداز میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وقت اتنا نہیں ہے، تو لہذا مختصر وقت کے اندر اس آیت کو سمجھنے کی میں اور آپ کوشش کریں۔ یہاں پر میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم نے اس ایک آیت کے اندر، آیت نمبر 177 میں، دین کے 3 بنیادی جز بیان کیے ہیں، جس کو جوڑ کر دین اور ایمان مکمل ہوتا ہے، اور یہ اپنے درجے کے اندر ایک درجے کے فرض ہیں۔ صحت عقیدہ ہے، یعنی عقیدہ اور ایمان کا بیان، حسن معاشرت ہے، لوگوں کے ساتھ رشتہ ناتا، تعلق، ان کے ساتھ معاملات، اور تیسری چیز جو ہے وہ تہذیب نفس ہے۔ تہذیب نفس کا لفظ ہمیں یوں بظاہر بڑا دشوار لگتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، تہذیب نفس کس کو کہتے ہیں؟ یہ علم الاخلاق کا ایک شعبہ ہے۔ تہذیب نفس کو سمجھنے کے لیے بہت اگر آسان کریں تو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کا جو بدن ہے وہ اس کے جذبات پر چلتا ہے۔ انسان کے اندر سے کچھ جذبے جاگتے ہیں، کچھ شوق جاگتا ہے، اور جذبات اٹھتے ہیں، اور اسی جذبات کے ساتھ انسان کا بدن مومنٹ کرتا ہے۔ اندر سے جس چیز کا شوق پیدا ہوگا، جس چیز کے لیے شوق ہوگا، آنکھ اسی طرف لپکے گی، کان اسی طرف راغب ہوں گے، ہاتھ اسی طرف جائے گا، پاؤں اسی طرف اٹھیں گے۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جذبات جو ہے وہ انسانی بدن کا
اسٹیئرنگ ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ جذبات جو ہے وہ انسانی بدن کا ڈرائیور ہے، وہ جہاں چاہتا ہے انسانی بدن کو موو کرتا ہے۔ تو ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارا ہاتھ، ہمارا چلنا پھرنا، یہ تو بات کی چیزیں، لیکن اس کو چلاتے پھراتے ہمارے پیچھے کے جذبات ہیں۔ اندر سے جس چیز کا شوق پیدا ہوگا انسان اسی طرف راغب ہو جائے گا۔ اب یہ جذبات دو قسم کے ہیں، ایک مثبت جذبات ہے جس کو ایک اعتبار سے مثبت بھی کہا جاتا ہے، مثبت جذبات یعنی نیکی کے جذبات۔ جب نیکی کا جذبہ اندر سے جاگے گا تو آنکھ اسی چیز کو دیکھے گی، کان اسی طریقے کو سنے گا۔ یہ تو آگے ٹولز ہیں اور آلات ہیں، ان کو جو چیز چلاتی ہے وہ جذبات ہیں۔ تو وہ جو جذبات اٹھتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک جذبہ، ایک خیال۔ جذبے کو اگر مشکل لگ رہا ہے تو شوق، ارادہ، خیال جو ہمارے اندر سے اٹھتا ہے، اگر وہ نیکی کا ہے تو پھر ہمارے بدن کا ظاہری حصہ اس طرف راغب ہو جاتا ہے، آنکھیں پھر اسی نیکی کو دیکھتی ہے، کان اسی بات کو سنتا ہے، ہاتھ اسی کو لینے کے لیے بڑھتے ہیں، ٹانگیں، قدم اسی کی طرف بڑھتی ہے۔ اور خدا نہ کرے اگر جذبہ اندر سے آنے والا، خیال اندر سے آنے والا، شوق اندر سے آنے والا گناہ کا اور منفی ہوگا تو آنکھ ادھر ہی للچائے گی، کان ادھر ہی لگیں گے۔ تو تہذیب النفس کس کو کہتے ہیں؟ تہذیب نفس کا معنی یہ ہے کہ یہ اندر آنے والے خیالات کی درستگی کی جائے، اس کی چھانٹی کی جائے، اس کی تہذیب کی جائے کہ کیا چیز بری ہے، کیا چیز صحیح ہے۔ اس پورے فن کو باقاعدہ ایکیڈمک انداز میں، علم الاخلاق میں تہذیب نفس کہا جاتا ہے۔ مثلا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہمارے اندر محبت کا جذبہ جاگتا ہے، شفقت کا جذبہ جاگتا ہے، ادب و احترام کا جذبہ جاگتا ہے، بردباری کا جذبہ جاگتا ہے، تواضع انکساری کا جذبہ جاگتا ہے، شوق و محبت کا جذبہ جاگتا ہے، تو یہ بالکل واضح بات ہے، بدی بات ہے کہ جناب یہ جذبہ جو ہے، یہ کیفیت جو ہے، یہ ارادہ جو ہے، یہ خیال جو ہمارے اندر آ رہا ہے یہ مثبت ہے۔ لیکن غصہ آ رہا ہے، حسد آ رہا ہے، کسی کے لیے بغض آ رہا ہے اور گناہوں کی طرف رغبت پیدا ہو رہی ہے، تو یہ جو جذبہ ہے یہ منفی جذبہ ہے۔ تہذیب نفس جس کی طرف قرآن سب سے زیادہ اشارہ کرتا ہے کہ انسان اس بات پر غور کرے اور اپنے آپ کو اس ارادے پر پختہ کرے کہ اس کے اندر اٹھنے والا جذبہ جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق ہے، یا اللہ کے فرمان اور اس کے نبی پاک کے فرمان کے مخالف اور ان کو ناراض کرنے والا ہے۔ اس پر وہ غور کرے۔ اگر اس کے اندر منفی جذبہ آتا ہے تو اس کو چھوڑ کر وہ اچھے جذبے کی طرف جائے، تو یہ جو تبدیلی ہوتی ہے اور تہذیب ہوتی ہے اس کو تہذیب نفس کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے نفسیاتی طور پر تہذیب نفس سے، یہی طریقت کا موضوع ہے، پیر کا کام یہی ہوتا ہے، پیر کا کام تعویذ دینا نہیں ہوتا ہے، پیر کا کام ہی تہذیب نفس ہوتا ہے کہ وہ مرید کی تہذیب نفس کرے، اس کے اندر آنے والے برے رجحانات کی ایسی تربیت کرے کہ برے رجحانات پس پڑ جائیں اور وہ خیر و نیکی کی طرف بڑھ پڑے۔ ہم تو سمجھتے ہیں پیری مریدی وہ جو دم کر کے دے دے تو تعویذ دے دے، یہ بات کی چیزیں ہیں ساری۔ اصل جو مرشد ہوتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے اگر یہ کام مرشد کا ہے تو پھر اس کے لیے عالم ہونا بھی شرط ہے، تو ہم ہر بابے کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جناب جس کی بڑی پگڑی دیکھی، لمبی ٹوپی دیکھی، اس کو قرآن سنت کچھ نہیں، کیونکہ تہذیب، اچھے اور برے کے درمیان فرق کرنا اور اس کی تربیت کروانا، آگے یہ موضوع تھوڑا سا اور آسان ہو جائے گا، یہ وہ سمجھ سکتا ہے جس نے، کیونکہ تہذیب نفس کے لیے اچھائی اور برائی کو جدا جدا کرنا، جیسے گندم میں اگر کنکر آ جائیں تو اس کی تہذیب کیا ہے کہ کنکر کو الگ کرنا، خالص کو الگ کرنا، یہ ہے تہذیب، یہ ہے اس کی پاکیزگی، یہ ہے تطہیر۔ اسی طرح خیالات کی تطہیر، اس کو کہا جاتا ہے تہذیب نفس، اس کو بالکل گندگی سے اور آلودگی سے، ملاوٹ والی چیزوں سے الگ کرنا اور اس کو خالص کر کے لانا، یہ کام ہوتا ہے مرشد کا، اور اسی فیلڈ کو طریقت کہتے ہیں۔ اسی فیلڈ جس میں یہ کام سکھایا جاتا ہے اس کو شعبہ کہتے ہیں، اس کو تصوف کہتے ہیں، اور جہاں پر بیٹھ کر یہ کام کیا جاتا ہے اس کو خانقاہ کہتے ہیں، اور اس کے مدرس اور استاد کو مرشد کہتے ہیں۔ لیکن ہم مرشد اللہ کے لیے پکڑتے نہیں، ہم تو کہتے ہیں ہمارا پلاٹ نہیں بک رہا ہے، ہمارے سٹے کے پیسے، ہمارے جوئے کے پیسے، ہمارے، اس لیے اکثر مالدار آدمی 2 نمبر عامل کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ پھر وہ 2 نمبر عامل کا عقیدہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، وہ تعویذ معاویز لے کر الٹے سیدھے کام کر کے اگر اس کا بظاہر کام ہو بھی جائے تو پھر وہ اس کے عقیدے کو بھی اڈاپٹ کرتا ہے۔ عملیات تو ہندو بھی کرتا ہے، عملیات کا تصوف سے کیا تعلق ہے؟
عملیات کا تصوف سے کیا تعلق ہے؟ تو کوئی کافر بھی جناب جو ہے کہ وہ خاص قسم کا عمل کرے تو کل چل پڑے. اس سے فرق کرتے ہوئے قرآنی آیات اور شیطانی باتوں کے فرق کے ساتھ میں محض اس جذبے کی بات کر رہا ہوں جو لے کر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں کہ میرا سر کا درد دور ہو جائے، میرا بخار صحیح ہو جائے، میرا کینسر صحیح ہو جائے، میرا پیلیا ٹھیک ہو جائے. اگر وہ قرآنی آیات سے کر رہا ہے تو وہ تو تحسین ہے، لیکن ہم کب یہ فرق دیکھتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں بس ہمارا بھلا ہو جائے. تو یہ کام تو کوئی ہندو بھی کر سکتا ہے. تو اصل مرشد جو پکڑا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا، وہ اس آیت کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے جو آیت نمبر 177 ہے، صحت عقیدہ، حسن معاشرت، تہذیب نفس. اس کے اندر اگر برائی کا خیال جاگ رہا ہے اور وہ بدترین معاملات کی طرف اور اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہے تو مرشد اس روحانی استاذ کو کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ ظاہری چیز تو نہیں ہے. ظاہر میں اگر کپڑے پر گندگی لگ گئی تو ظاہر معلم جو فقیہ ہوتا ہے اس کا کام یہ کہ وہ بتا دے گا کہ بھائی اس کو اس طرح دھونا ہے، اس طرح نچوڑنا، یہ کرنا ہے. لیکن اندر سے گندگی آ گئی کہ خیالی اندر برا آتا ہے تو وہ تو انٹرنل مسئلہ ہے، وہ تو باطنی مسئلہ ہے، وہ تو اسپرچول مسئلہ ہے. اس کے لیے استاد دوسرا ہوتا ہے، اس کو مرشد کامل کہتے ہیں. اور وہ ظاہر کی بجائے وہ باطن پر کام کرتا ہے کہ آخر یہ خیال اس میں کیوں آ رہا ہے. ایک فیکٹری صحیح چل رہی ہے، پروڈکٹ صحیح دے رہی تھی، اب مال خراب کرنے لگ گئی ہے تو فیکٹری کو آگ نہیں لگائی جاتی بلکہ اس کے اندر کے سسٹم کو چیک کیا جاتا ہے کہ کہاں سے خراب ہو رہی ہے جو مال خراب آ رہا ہے. تو مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو مرید کی فکر اور ارادے اور اس کی پوری ہسٹری کو جانتا ہے اور اس کے بعد قرآن و سنت کے دیے ہوئے وہ ٹپس، وہ معاملات جو انسان کو اللہ نے بنا کر دیے کہ اس کو یوں کرو گے تو یوں ہوگا، یوں کرو گے تو یوں ہوگا، اس پر پوری محنت کرتا ہے مرشد. اور مرید کو اس پورے فارمولے اور اسی پورے جدول اور اس پورے سبق اور نصاب کا پابند کرتا ہے. تو آہستہ آہستہ گاڑی ٹریک پر آ جاتی ہے اور اس کے اندر اتنی جرت اور بردباری پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا کی خرافات سے اس کا دل بیزار ہوتا ہے اور آخرت کی طرف راغب ہوتا ہے. یہ پورا پروسیس ایک تصوف کا ہے. اسی لیے چلہ کشی ہوتی ہے، اسی کے لیے مراقبے ہوتا ہے. آج تو چلہ موکل پکڑنے کے لیے ہو رہا ہے، وہ تو ذات کے لیے ہوتا ہے. بلکہ اگر اکابر اولیاء کو دیکھیں تو ان کی چلہ کشی تہذیب نفس کے لیے تھی، خود کی اصلاح کی کہ آخر یہ خیال مجھے آتا کیا ہے. اس میں بے شمار چیزیں، کیا میں کھا رہا ہوں، پھر تصوف کی طرف آپ جاتے ہیں کیا کھا رہے ہیں. کچھ چیزوں کے اثرات کھانے کے اعتبار سے خون میں، خیال میں الگ ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صوفیہ نے ایک طریقہ بنایا ہے چلے کے اندر ترک جمالی اور جلالی کے اعتبار سے کہ جناب یہ کھاؤ گے تو اس سے یہ شہوت جاگ جاتی ہے، اس سے یہ معاملات جاگ جاتے ہیں. تو بعض جو ہے وہ صوفیہ کے دشمن کہتے ہیں یہ تو جناب ہندوؤں والا مذہب ہو گیا کہ کئی برہمنوں میں نے بھی اپنی پر کئی چیزیں حرام کر دی ہے. تو لہٰذا صوفیہ بھی کہہ رہے ہیں جی بڑے کا گوشت نہ کھاؤ، تو یہ عمل پڑھو تو پھر انڈا نہ کھاؤ، یہ عمل پڑھو تو پھر پیاز نہ کھاؤ، یہ عمل پڑھو تو پھر لہسن نہ کھاؤ، یہ عمل پڑھو تو پھر گوشت نہ کھاؤ. میں نے کہا آپ جذباتی سے فیصلہ کر رہے ہیں، اب رکاوٹ دونوں طرف سے ہو رہی ہے. ایک ہے اللہ کا حلال کو حرام کرنا، یہ گناہ ہے. لیکن ایک ہے کہ اس حلال کو حلال جان کر، لیکن میں مریض ہوں، کھاؤں گا تو بگڑ جاؤں گا. جیسے شوگر کا مریض ہے، وہ اگر میٹھا نہیں کھاتا تو وہ حرام نہیں ہوتا، وہ میٹھے کو حلال سمجھتا ہے، کھاتا اس لیے نہیں کہ وہ مریض ہے، اگر کھائے گا تو بیماری بڑھ جائے گی. تو صوفیہ ان چیزوں سے جو اوائڈ کرتے ہیں اس کو حرام سمجھ کر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمارے اندر کچھ خرابیاں آ چکی ہیں، اس کی درستگی کے لیے اس غذا کو چھوڑنا پڑے گا. تو کتنا واضح فرق ہے. اور اس کو یہ کہہ دینا کہ جناب انہوں نے تو اللہ کے حلال کو حرام کر دیا ہے. اگر ایک کولیسٹرول کا مریض ہو، اس کو ڈاکٹر لکھ دے کہ آپ نے بڑے کا گوشت نہیں کھانا ہے، آپ نے فرائی آئٹم نہیں کھانا ہے، وہ چھوڑ دے، تو کوئی مولوی کھڑے ہو کر یہ کہے گا کہ تم تو مسلمان ہی نہیں رہے، بڑے کا گوشت تو اللہ نے حلال کیا تھا، فلاں چیز تو حلال کیا تھا. اس نے کہا یہ حلال کھاؤں گا تو دوسرے دن بستر سے نہیں اٹھ پاؤں گا. یعنی مطلب کیا ہے، یہ چیزیں حلال ہیں لیکن میں مریض ہو چکا ہوں، میں مرض میں اگر اس چیز کو لوں گا تو میرا مرض بڑھ جائے گا، مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، مجھے نہ جانے کتنی بیماری آ جائیں گی. تو میں پرہیز کر رہا ہوں، حرام نہیں کہہ رہا. تو لہٰذا کچھ چیزیں ایسی ہیں اس اعتبار سے. خیر اب اس کو تھوڑا سے آگے، تو تہذیب نفس کو ہم سمجھ چکے ہیں کہ انسان کے اندر اچھے اور برے دونوں خیالات آتے ہیں. تو تہذیب نفس کا معنی ہے چھانٹی کرنا، اس سے برے خیالات کو نکال کر اچھے طرف. اب اس کے پیچھے ایک بات اور ہے، خیالات خود نہیں آتے ہیں، اس کے پیچھے فکر ہوتی ہے. کوئی ایک سوچ ہوتی ہے جو خیال کو ابھارتی ہے، ہوا آتی ہے تو لہریں اٹھتی ہیں، تو پیچھے سے کوئی ایک سوچ آتی ہے تو وہ خیال کو ابھارتی ہے. اس لیے بزرگوں نے لکھا تہذیب نفس سے پہلے تہذیب فکر ہونی چاہیے. اس کے خیال ہی کو پہلے پاک کرو. تو اس کے لیے ضروری ہے قرآن و سنت کو پڑھنا کہ کیا چیز رب کو پسند ہے، کیا چیز رب کو پسند نہیں. ایک چیز کو اگر وہ اپنے خیال اور ارادے میں پہلے ہی مسترد کر چکا ہو
اور سمجھ چکا ہو میرا مالک اس سے ناراض ہوتا ہے، تو وہ خیال ہی اس کو برا لگے گا. تو جب خیال برا لگے گا تو اس طرف دل کھینچے گا نہیں، تو پھر وہ نفس کے اندر ابھرنے والے وہ مسائل نہیں آئیں گے. تو لہٰذا پہلے ہے تہذیب فکر، تہذیب فکر کے بعد تہذیب نفس ہوتا ہے، اور اس کے بعد بندہ برابر اپنی لائن پر آ جاتا. اب دیکھیں قرآن یہاں جو کہہ رہا ہے کہ جو تمہارا مال ہے وہ غریبوں پر خرچ کرو، تم اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، تم صبر پر قائم رہو. تو گویا کہ یہ اچھائی کو بتایا جا رہا ہے، یہ اچھا کام ہے. یہ جو تم وعدہ کر کے وعدے کی مخالفت کرتے ہو یہ تو منافقت ہے. تم بات میں جھوٹ بولتے ہو یہ تو منافق کی علامت ہے. تم بات میں گالیاں دے دیتے ہو یہ تو منافق کی علامت ہے. تمہارے پاس اگر کوئی امانت رکھی جائے اور تم امانت میں خیانت کرتے ہو یہ تو منافق کی علامت ہے. یعنی اچھی فکر کو سامنے لایا جا رہا ہے کہ جناب ایمان اللہ کے نزدیک اور مومن کامل وہ ہے جو وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین جل وعلا کے حکم پر جو یہاں پر قرآن والصابرین فی البأساء، سختی میں وہ تکلیف میں وہ صبر کرتا ہے. مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھنا، یہ تو کوئی آسان ہے بستر چھوڑ کے فجر کی نماز پڑھنا؟ بدن دکھ رہا ہے پھر وہ نماز کے لیے کھڑے ہو. تو فرمایا کہ جناب مومن کامل وہ ہے جو اللہ کی طلب کے لیے اس سختی کو برداشت کرتا ہے. اس کا بدن چاہ رہا ہے کہ میں بستر پر رہوں، اٹھنے میں اس کو تکلیف ہے، اس کی آرام میں مخل ہوتا ہے، خلل ہوتا ہے، اس کا شوق یہ ہے کہ میں بستر پر رہوں. تو یہ جو مزاحمت اور سختی ہے کہ اس کا دل یہ چاہ رہا ہے لیکن وہ ادھر آئے، تو فرمایا مومن وہ ہے وہ صابرین فی البأساء، کہ وہ اس سختی میں اپنے آپ کو گناہ کے کام سے روک کر اللہ کی طرف لائے گا. اور فرمایا آگے شاف وحین البعث، اور کبھی جنگ کی بات ہو جائے تو موت کے خوف سے نہیں ڈرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ کر کے کہ اس کا یہ حکم ہے اور اس نیکی پر اتنے انعامات موجود ہیں، اس مثبت خیال کی طرف وہ توجہ لے جا کر تاکہ وہ خیال اس کو سپورٹ دے اور وہ اٹھ کر گویا کہ نیکی کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھے. تو تہذیب نفس کے لیے ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے مومن اس بات کو جانے کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس پر عذاب کتنا ہے، اس پر گرفت کتنی ہے. یہ بھلا نہیں جائے گا، یہ میرے لیے لکھا جا رہا ہے، ایک ایک چیز کا حساب میں دوں گا. بعد میں میرے بچے گھروں میں مزے کر رہے ہوں گے، قبر میں مجھے حساب دیں. بعد میں 30-40واں تو ہو رہا ہوگا جو کرنا جائز ہے، لیکن وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہوگا اس کا حساب بھی مجھے قبر میں دینا ہوگا. تو انسان جب کوئی کامل کام کرے تو اس کے انجام اور اجر دونوں پر توجہ کرے. یہ وہ چیز ہے جو اس کو تہذیب نفس کی طرف لاتی ہے. یہ چیز ہے جو اس کو تہذیب نفس کی طرف، یہ کروں گا تو اس کا اجر کتنا ہے. تو یہ ہے وہ مثبت بات جس کو قرآن کے ذریعے اور دین کے ذریعے، کیونکہ نیکی کہاں ہے وہ قرآن میں، نیکی کہاں ہے وہ رسول اللہ کی سنت میں، وہاں سے ہمیں پتا چلا اس کام کرنے میں اتنی بڑی بھلائی ہے جس سے مالک بھی راضی ہوتا ہے اور ریوارڈ اور اجر بھی یہ ملتا ہے. تو پھر بندہ جو ہے اس حقیقت کو سننے کے بعد اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے اور برے خیال کو جھاڑتا ہے کہ نہیں اس میں تو اتنا نقصان ہے، یہ کروں گا تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، یہ کروں گا تو اس کا بھی جواب، اور یہ کروں گا تو اتنا اجر ہے. تو پھر اپنے اندر سے خود جنگ کرتا ہے اور جنگ کرنے کے بعد نیکی کے خیال کو بڑھاتا ہے. جو قرآن نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان میں نیکی کا رجحان اور گناہ کا رجحان دونوں ڈال دیا ہے اور اس کے فیصلے پر چھوڑ دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب ہم اس سے کوئی برائی کروا رہے ہیں یا ہم اس سے کوئی نیکی کروا رہے ہیں. فرمایا وہ خود کرے گا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے سائلنٹ میسج اس کو دیا ہے. اگر وہ برائی کی طرف جاتا ہے اس کو میسج آ جاتا ہے یہ چیز بری ہے، وہ نیکی کی طرف جاتا ہے اس کو ایک میسج آ جاتا ہے ہر انسان کو کہ جناب یہ چیز خوبی ہے. ایک تو میسج اس کا پرفیکٹ جب ہوگا کہ جب اس کو اس کی سورس پتا ہو کہ ہاں قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے، تو پھر وہ میسج کو بالکل وہ ایگری کرے گا، نہیں بات تو ٹھیک ہے کیونکہ قرآن کے اندر ہی ہے، تو اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو جائے گا. کوئی میسج تو کوئی بھی آ سکتا ہے، اب یہ کیسے پتا چلے گا یہ میسج ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ رائٹ ہے کہ رانگ ہے. لیکن قرآن کے ساتھ اور دین کے ساتھ اور علماء کے ساتھ ہمیں تعلق ہوگا کہ کیا کیا چیز کو دین نے ٹھیک کہا ہے اور کیا کیا چیز کو دین نے حرام کہا ہے. تو وہ اللہ فرما رہا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان میں ہم نے نیکی کرنے کا اور برائی کرنے کا یہ دونوں رجحان رکھ دیے ہیں اور اس کی ذات کو آزاد کر دیا ہے اور اس کے سامنے نیکی اور بدی کے ذرائع رکھ دیے ہیں. بدی کی طرف بلانے والے بھی کھڑے ہیں، نیکی کی طرف بلانے والے بھی کھڑے ہیں. اب وہ اپنی آخرت، طلب خدا، جواب دہی، قبر سب کو یاد رکھ کر اگر نیکی کی طرف آ جاتا ہے تو اچھا کام کرتا ہے، اور اگر برائی کی طرف جاتا ہے تو وہ دنیا میں بھی خرابی کرتا ہے اور آخرت میں بھی خرابی کرتا ہے. تو گویا کہ یہ رجحان
بلکہ یہ حقیقت جو قرآن و سنت سے یہ آیت ہمیں دے رہی ہے، یہ بندے کو اتنا توانا کرتی ہے کہ اگر گناہ بن ٹھن کے بھی بندے کے سامنے آ جائے اور یہ آیت اس کے سامنے ہو تو اس کے نزدیک وہ بدصورت لگے گا، اور نیکی اگر بظاہر خستہ حالت میں بھی اس کے سامنے ہو کہ بظاہر مسجد کا معاملہ جو ہے وہ بوسیدہ ہے، مسلمانوں میں انتشار ہے، اسلام کے خلاف سب چڑھ دوڑے ہیں، ظاہری ترقی کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن وہ کہتا نہیں، بات یہی ٹھیک ہے کہ غالب اسلام ہے اور حقیقت میں جو ہے میرے رب کی مرضی غالب آئے گی، تو وہ معاملات کی خرابی کو نہیں دیکھتا۔ جب اس کا رشتہ کامل طور پر اس فکر کے ساتھ اور قرآن و سنت کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے ان معاملات اور صداقت کی نیکی کے ساتھ اس بات کو کر گزرتا ہے۔ سورہ آل عمران کو اگر ہم دیکھیں، کیونکہ یہ موضوع تفصیل طلب ہے، صوفیہ 40 سال اپنے مرید کو سمجھاتے ہیں۔ یہ خانقاہیں اس لیے بنی ہوئی ہوتی ہیں اور جب سے خانقاہیں مسجد سے الگ ہوئی ہے نا تو دھڑم دھڑم شروع ہو گیا ہے۔ خانقاہیں مسجد ہوتی ہیں، جب مسجد سے خانقاہیں دور ہو گئے نا، وہ بڑے بڑے ڈیفینس میں جو 5000 گز کا بنگلہ ہے، تو پھر اس میں ڈھول بھی آ گیا، تو تاشا بھی آ گیا، تو نماز بھی گئی، اور جب تک مسجد ہی اصل خانقاہ رہی تو پھر نماز بھی رہی، قرآن بھی رہا، سنت بھی رہا۔ غوث پاک سے لے کر سارے صوفیاء کو دیکھیں، انہوں نے الگ سے کوئی گھر خرید کے خانقاہ نہیں بنائی، ان کی خانقاہیں مسجد ہوتی تھی، کیونکہ مسجد سے وابستہ رہیں گے تو دین مکمل یاد رہے گا، اور اسی دین کو اندر اتارنے کا نام جو ہے وہ طریقت ہے، لیکن شوق کے ساتھ اتارنے کا نام طریقت۔ ایک جملہ میں یہاں پر آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، سورہ آل عمران سے ہمیں یہ بات قرآن کے مطالعے سے مزید سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مضمون آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا، اور بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں آئے گی کہ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں نکل پڑے اور 300 آدمی بھاگ گئے آدھے راستے سے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ ان کو اسلام کا مستقبل جو ہے وہ مشکوک نظر آ رہا تھا۔ جیسے اسرائیل نے حملہ کر دیا فلسطین، اب تو اسلام گیا، اب کئی ڈاماڈول ہو رہے ہوں گے، کوئی کسی کو خدا نہ کرے ایتھسٹ کی بات اچھی لگ رہی ہوگی، کسی کو گورے کی یاد، کسی کو پیلے کی بات۔ یہی ایمان کا درجہ ہوتا ہے، جس کو اسلام کے لیے اور اسلام کے مستقبل کے لیے کسی کو شک پیدا ہو جائے وہ منافق ہو جاتا ہے، اور جسے قرآن کی یہ بات اور رب کے ساتھ یہ تعلق، ظاہر سی بات ہے میں اور آپ کسی فکر کے ساتھ جڑ کر ہی آگے چلیں گے۔ بچہ باپ کی انگلی پکڑ کر آگے چلتا ہے تو اس کی رہنمائی میں چلتا ہے، تو میں اور آپ قرآن کی رہنمائی میں آ جائیں، قرآن کے پیغام کی انگلی پکڑ لیں، تو قرآن نے جو ہمیں انگلی پکڑائی اور صحیح راستے پر چلائے، اس میں یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے دین قائم رہے گا۔ تو پھر تلواریں ہو یا نہ ہو، حالات برباد ہو جائیں، بندہ مسکرا کر کہے گا اس میں بھی آزمائش کی بات ہے، یہ غالب رہے گا۔ تو یہ فکر تھی صحابہ کی اور منافقین کے درمیان۔ ان کے منافقین کے درمیان اسلام کا مستقبل مشکوک تھا، اور اتنا بڑا روم سامنے آ گیا، اتنا بڑا کسرا سامنے آ گیا، یہ مٹھی بھر مسلمان لڑ جائیں گے ان سے۔ بدر کے اندر کیا ہوا، احد کے اندر کیا ہوا، اب اسی طرح غزوہ موتا میں کیا ہوا، یہ 2.5 لاکھ کا لشکر، یہ 30,000 کیا کریں گے، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کے پاس تو تلواریں بھی نہیں، لیکن جو نکل پڑے انہوں نے کہا جی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، رب کا حکم ہے ہم نکل پڑے ہیں۔ تو جس نے انجام کے، اسلام کے انجام کے بارے میں شک کیا وہ نفاق کی طرف آ گیا۔ لہٰذا یہ تفصیل طلب موضوع آنے والے جمعے میں مزید نہیں، یہ ساری باتیں تہذیب نفسی کی ہو رہی ہے، موضوع سے ہٹ کر نہیں ہو رہی، یعنی ہمارے سامنے ایک دین کا صحیح رخ سامنے آ رہا ہے، ایک فیکٹ سامنے، تو ہمارے اندر فکری جرت پیدا ہو رہی ہے، اور میں اور آپ اپنی چوری پکڑ رہے ہیں کہ یار فلاں وقت میں نے بڑا برا سوچا تھا، فلاں وقت میں نے بڑا برا سوچا تھا۔ تو یہ جو ہم چوری پکڑ رہے ہیں اور اچھے کو لا رہے ہیں، یہی تہذیب اور چھانٹی ہے۔ یہ ہے قرآن کا موضوع 3، پورا قرآن جن مضمون پر کھڑا ہے وہ 3 ہے، صحت عقیدہ، حسن معاشرت اور تہذیب نفس، جس کو ایک آیت کے اندر، یہ بہت غور طلب آیت ہے جو ہم تیسرا جمعہ لے کر چل رہے ہیں، اور الگ الگ اس کے مضمون اور اس کی خوشبو ہر درس کے اندر الگ نکھر کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ ایک آیت ہے، صورتیں ایک صورت کے اندر 100 تو 200 150 250 اور 50 60 ایسی آیتیں ہوتی۔ میں صورت کی بات نہیں کر رہا، آپ سمجھ نہیں، میں کہہ رہا ہوں سورہ بقرہ کی ایک آیت، آیت 177، اس میں پورے قرآن کو جمع کیا گیا، اور یہ تینوں مضمون یہاں پر آ گئے ہیں۔ بات کو میں یہاں ختم کر دیتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے مدد لیتے ہوئے قرآن کریم نے یہاں بات کی ہے جو تہذیب نفس کے لیے اور سوسائٹی کے لیے، فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اپنے عہد کو پورا کیا کرو، اپنے ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو۔ گزشتہ جمعے ہم نے یہ بات آپ کے سامنے کی، اور قرآن نے شروع میں دیکھیں ہماری تہذیب کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، اور ہمیں میچیور اور سنجیدہ بنانے کے لیے ہم بڑے بچکانہ ہوتے ہیں، ہم کوئی ایک نیکی کرتے ہیں نا، سمجھتے ہیں بس یہی سارا دین ہے، اور اس کے ہم پلہ جو کام ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، میں کر رہا ہوں نا، نماز پڑھ رہا ہوں نا،
روزہ رکھ رہا ہوں نا، تو اس کے مقابلے میں جو حسن معاشرت ہے، سچ بولنا، حیا کرنا، یہ بھی ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. لیکن میں اور آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرتے ہیں. نماز پڑھ لی نا، اب آنکھیں جہاں چاہے بھٹکائیں. روزہ رکھ لیا نا، اب جو چاہے منہ سے گنگنائیں. بھائی حج کر لیا نا، تو اب جو چاہیں سنیں، جس کے پاس جائیں. تو جس طرح عبادات میں یہ عبادات فرض ہے، اسی درجے کا فرض و اخلاقیات. اس لیے ایک آیت، کبھی یہ نہ سمجھے کہ بندہ نماز پڑھ رہا اور جھوٹ بولے اور نماز قبول ہو جائے. نہیں، یہ ایک ہی درجے. یہ بیان میں دو ہے، یہ کاؤنٹنگ میں دو ہے، قبولیت میں ایک ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر قرآن کریم نے بالکل سنجیدہ کر کے ہمیں بتا دیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہودیوں کی طرح عقیدہ نہ رکھو کہ ایک مشرق کی طرف منہ کرنے کو ساری نیکی سمجھتا تھا اور ایک مغرب کی طرف منہ کرنے کو ساری. اللہ نے فرمایا یہ صرف نیکی نہیں، نیکی ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اس کا معنی علماء نے کہ صرف یہی نیکی نہیں، صرف یہی وفاداری نہیں کہ 5 وقت تم آؤ اور منہ قبلے کی طرف کرو. فرمایا ولکن البر، اسی درجے کا اور کام سے مراد ہے کہ کام ایک ہے. تم نے بانٹا ہوا ہے کہ مسجد میں کچھ کریں گے، مارکیٹ میں کچھ کریں گے، مسجد میں کچھ کریں گے، گھر میں. یہ بانٹا تم نے، یہ ایک ہی درجے کے. گھر میں بھی سچ بولنا ایسے ہی ہے جیسے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا. گلے پر بیٹھ کر پورا تولنا ایسے ہی ہے جیسے مسجد میں نماز پڑھنا. اپنے آپ کو ملاوٹ سے، کاروبار کے اندر ملاوٹ سے بچانا ایسے ہی جیسے زنا سے بچنا. ہم نے تو زنا تو نہیں کر رہے ہیں نا، صرف تو ملاوٹ کی ہے، تو یہ گناہ اسی درجے کا، یہ ایک ہی ہے. یہ تو عادات بد کے اعتبار سے اس کے درجے ہوئے ہیں، لیکن سزا ایک ہی ہے. زنا نہیں کر رہا، یہ کر رہا ہے، تو حصہ تو وہی مل رہا ہے تجھے. تو اس لیے یہ 3 چیزیں بیان کی گئی ہے سبجیکٹ کے حوالے سے. حسن عقیدہ، مثلا حسن عقیدہ میں پہلے کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا؟ آمنا باللہ. مومن کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے. اصول 5 بیان کر دیں. ایک بندہ کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، فرشتوں کو نہیں مانتا، مومن ہے؟ تو یہی تو بات کیجیے، نماز کو مانتا ہوں، سچ نہیں بولوں گا. تو یہ گنوانے میں الگ الگ ہے. اگر میں آپ کو سمجھا سکا اور مجھے اور آپ کو اللہ اس آیت کی سمجھ دے دے. میرے دوستو، بہت تیزی سے میری اور آپ کی عمر گزر رہی ہے، ہزارہا بیماریاں ہمارے قریب، اللہ محفوظ فرمائے. یہ آیت کے بارے میں رسول اللہ نے گارنٹی دی، فرمایا جس نے اس آیت پر عمل کر لیا 177 پر سورہ بقرہ کی، فرمایا وہ کامل مومن ہے. تو ہم گھر جا کر اس آیت کا درس لیں اور اس پر غور کریں. خیر کچھ باتیں میں یہاں پر حضور کی کیے ہوئے عہد کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت مکمل ہوا. ایک ہی واقعہ مختصر عرض کر دوں. سرکار کے ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، وہ حضور کے رازدار صحابی ہیں. سرکار نے ان کو بڑی دین کی باریکیاں اور بالخصوص فتنوں کے بارے میں بتایا. وہ کہتے ہیں لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں حضور سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا. حضور مجھے ایک ایک منافق کے بارے میں بتایا، یہاں تک کہ قیامت تک جتنے فتنے ہوں گے وہ بتایا. حضرت عمر اپنے دور خلافت میں حضرت حذیفہ کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے مصلی پر، اور نئے نئے لوگ جو مسلمان ہوتے ان کو کہتے ہیں ان کا منہ دیکھ. جس کے منہ کو دیکھ کر آپ کچھ نہیں کہتے تو آپ اس کا نام درج کرتے، جس کے منہ کو دیکھ کر حیران ہوتے نا تو اس کو باہر کر دیا، یعنی منافق ہے یہ. اتنا گہرا علم حضور نے ان کو سکھایا. حذیفہ بن یمان رہنے والے تو اور علاقے میں ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ پھر مکہ آ گئے اور مدینے میں بھی وہ رہے. جس وقت جنگ بدر لڑی جا رہی ہے، بات 1 منٹ میں ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے. یہ صرف میں اپنے آپ اور آپ میں ایک چنگاری لگانے کے لیے کہ یہ آیت کتنی بڑی ہے. قرآن خوانی کرنا جائز ہے، تلاوت کرنا جائز ہے، اس کا اجر بھی جائز ہے. پھر اس کے آگے کا درجہ تدبر، اس کو سمجھنا. تو لہٰذا یہ آیت ہے. اب تک میں درس نظام مصطفیٰ میں تقریباً اس پر 2.5 گھنٹہ بول چکا ہوں. ابھی 3 جمعے ہو گئے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو جمعے میں بات ہو رہی ہے وہ پچھلے جمعے میں نہیں ہوئی ہے. یعنی ہر بات ایک نئی اس کے اندر موجود ہے. اس پر مفسرین نے بہت کلام کیا ہے. زندگی رہی اور اللہ نے توفیق دی تو اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ العزیز اسی آیت کے بارے میں ہم سمجھنے میں گزاریں گے، لیکن تہذیب نفس کے لیے پھر الگ سے ایک موضوع ہوگا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ یہ
مکہ چلے گئے تھے جس دوران بدر ہو رہی تھی اپنے والد کے ساتھ. ان کے والد تو غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں. جب یہ اپنے والد کے ساتھ آ رہے ہیں مکہ سے تو راستے میں کافروں کا قافلہ بھی آ رہا تھا جو غزوہ بدر کے لیے بدر کے مقام پر آ رہا تھا. اس نے باپ بیٹے کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا بھی ہمیں چھوڑو ہم مدینے جا رہے ہیں. کہا اس شرط پر چھوڑیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ رہا ہے, تم اس میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ لڑنے نہیں آؤ گے. تو اتنی بھگدڑ مچی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو کہا جو چھوڑ دیا تمہیں. اب وہ نکل گئے. اب راستے میں حضور کا لشکر مل گیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور یہ واقعہ ذکر کیا کہ حضور محمد مکے سے آ رہے تھے تو راستے میں ابو جہل نے پکڑ لیا کیونکہ ان کا قافلہ بھی راستے کے اندر تھا, لشکر راستے میں تھا, اور انہوں نے اس شرط پر ہمیں چھوڑا اور ہم نے ان سے وعدہ کر بیٹھے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَالْمُوفُونَ بِعَهْدٍ إِذَا عَاهَدُوا. ہم تو مسلمان کے ساتھ نہیں نبھاتے. دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنا وعدہ ایگریمنٹ کسی سے کرو تو اس کو پورا کرو. تو حضرت حذیفہ کہنے لگے یا رسول اللہ بات یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے راستے میں ابو جہل سے یہ وعدہ کر لیا, اس نے مجھ سے کہا وعدہ دو مجھ سے ایگریمنٹ کرو کہ تم مدینے جا رہے ہو, لیکن راستے میں جو ان کا قافلہ آ رہا ہے ان کا سپاہی بن کر ان کی تعداد بڑھا کر میرے ساتھ لڑو گے نہیں. تو حضور میں نے وعدہ کر لیا, اب کیا کروں. تو بدر ہے, حضور کو بندوں کی ضرورت ہے, بدر کی طرف چلے جائیے. اب 313 317 سامنے 1000 کا لشکر, اور بندے تو کہیں سے بھی پکڑ کے جنگ لڑنی ہے اب. لیکن حضور فرما نہیں تم مدینے جاؤ. اللہ فرما تم مدینے جاؤ. کہنے لگا حضور افراد کم ہے, آپ اجازت دے دیں. فرما نانا تو وعدہ کر چکا ہے اور میرا دین وعدے کو نبھانے کا کہتا ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس واقعے سے حیا عطا فرمائے اور ہمیں سمجھ میں عطا فرمائے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے اور ہم شب و روز کس انداز میں بے ڈھنگی سے زندگی گزارتے ہیں. یہ وعدے کی جو بات ہے نا, ہمارے کچھ وعدے اللہ سے ہیں, رسول سے ہیں, رشتہ داروں سے ہیں, پڑوس سے ہیں, بھائی سے ہے, بیٹی سے ہیں, کئی لوگوں سے ہم ایک تسبیح کے دانے کی طرح پورے معاشرے میں جڑے ہوئے. کسی سے کسی نہ طریقے کا ہمارا ایگریمنٹ ہے. اور قرآن جو یہ کہتا ہے فرما ہر ایک کا وعدہ تم نے نبھانا ہے. جو رب سے وعدہ ہے وہ بھی نبھاؤ, جو رسول سے وعدہ ہے وہ بھی نبھاؤ, جو رشتہ داروں سے وعدہ ہے وہ بھی نبھاؤ, جو پڑوس سے وعدہ ہے وہ بھی نبھاؤ, جو اپنی صحت سے وعدہ ہے وہ بھی نبھاؤ, جو اپنی بیوی سے وعدہ ہے وہ بھی نبھاؤ, جو بچوں سے وعدہ ہے وہ بھی نبھاؤ, جو دکان پر بیٹھے ہو جو گاہک سے وعدہ ہے وہ نبھاؤ. گاہک کا وعدہ جو خریدار کے ساتھ ہے, بیچنے والے کے ساتھ ہے, وہ نبھائے. تو گویا کہ یہ پورا دین قرآن کریم ایک آیت میں بیان کر دیتا ہے جس میں صحت عقیدہ ہے, حسن معاشرت ہے اور تہذیب نفس ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی سے وقت نکال کر اور ایسی فضول ٹی وی کے اوپر گھنٹہ گھنٹہ سیاسی جھوٹی بحثیں سننے کے بعد 5 سال کے بعد پتا چلتا رہے یہ تو اینکر بھی جھوٹ بول رہا تھا, یہ تو کسی کی پڑھائی ڈکٹیشن دے رہا تھا. تو ایسے جھوٹوں کے پیچھے زندگی گزارنے کے بجائے کچھ وقت قرآن کریم کے لیے نکالیں اور اس کے سامنے ہم بیٹھیں اور بات کریں. کل میری نظر سے ایک ویڈیو گزری ہے جس پر میں اکثر تبصرہ کرتا ہوں. کل ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب کی ایک ویڈیو گزری ہے اور ان کو ایک بچی شکایت کر رہی ہے کہ میرے علاقے میں ایک وڈیرا ہے اور وہ ہماری فصلوں میں پانی چھوڑ دیتا ہے. تو چیف صاحب نے جملہ یہ فرمایا کہ اس کو کہہ دو کہ وہ پانی کے ساتھ وہ کہاں جائے گا. تو میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں. اگر واقعی میں ایسے درد دل حکمران اس قوم پر ہوں گے نا تو دھارا بالکل درست ہو جائے گا. اللہ رب العالمین اس وعدے کو ان کو نبھانے کی توفیق دے. اور یہی وہ چیز ہے, اس وقت ہمارے پاس پیسہ بھی ہے, مال بھی, سب کچھ ہے, امید نہیں ہے, لیکن اس ویڈیو نے قوم میں امید پیدا کی ہے کہ عدل سے کام ہوگا, انصاف سے کام ہوگا, ظالم کی گردن پکڑی جائے گی, مظلوم کو رعایت ملے گی. اللہ رب العالمین ہمارے بڑوں کو بھی یہ توفیق دے اور ہم اپنے تئیں جن کے بڑے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں یہ وعدہ نبھانے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.